ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، مارچ کی 18 اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. کل 18 رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 5 بجے جبکہ فجر کی اذان 5:06 پر ہوگی. مغرب کی اذان شام 6:51 پر دی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. بھارتی فضائیہ نے آج جموں اور سری نگر میں پھنسے ہوئے 576 مسافروں کو ہوائی راستے سے کرگل منتقل کیا. خراب موسم اور سری نگر لداخ قومی شاہراہ کی بندش کے سبب مسافر کئی دنوں سے مشکلات کا شکار تھے. خاص طور پر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں انہیں شدید پریشانیوں کا سامنا تھا. بھارتی فضائیہ کے IL-76 طیارے نے 2 پروازوں کے ذریعے 455 مسافروں کو سری نگر اور جموں سے لیہ پہنچایا، جبکہ N-32 کوریئر سروس کے ذریعے 71 مسافروں کو فضائی سہولیت فراہم کی گئی، جن میں 53 مسافر سری نگر سے کرگل اور 18 مسافر کرگل سے سری نگر منتقل کیے گئے. اس موقع پر مسافروں نے لداخ کے رکن پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان، ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے اور دیگر متعلقہ اداروں کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے فضائی سروس کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرنے پر چیف کوآرڈینیٹر عامر علی، لائزن آفیسران، ڈپٹی کوآرڈینیٹر، اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر، اسسٹنٹ لائزن آفیسران اور ڈپٹی کمشنر کرگل کے عملے کی کوششوں کو بھی سراہا. یہ تمام فضائی آپریشن لداخ کے رکن پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان اور ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون کی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہو سکا، جنہوں نے بھارتی فضائیہ سے خصوصی پروازوں کی درخواست کی تھی. آج IL-76 طیارے کے 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے ان درماندہ مسافروں کو کرگل پہنچایا گیا، جس سے وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکے اور رمضان کی عبادت میں یکسوئی حاصل کر سکے. The world at their feet, the wind beneath their wings. Where dreams are shaped into goals, where friends bloom as family. This is Dr. Rajiv Singh. I am the VP for Orchid International School Boarding Houses, Pan India. Education, sports, arts, public speaking, robotics, astronomy, coding. Everything under one roof. It is called a boarding school. Orchids, the International School. Exploring possibilities, nurturing champions. They provide us with various activities, team building activities, sports activities, and many more. And I think it's the best place for anyone to find out what they are meant to be in life. اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر اعلیٰ کے نمائندے حجت الاسلام والمسلمین آغائے مہدی مہدوی پور کے ہندوستان میں مدت کار کی تکمیل کے موقع پر لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن چندی گڑھ نے ان کے اعزاز میں ایک شاندار اور پروقار الوداعی تقریب منعقد کی. یہ اجتماع سیکٹر 78 موہالی میں منعقد ہوا، جس میں علمی، سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. یہ تقریب جہاں آغائے مہدی مہدوی پور کی علمی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع تھی، وہیں اس کا مقصد نوجوانوں میں سائنسی اور اخلاقی ترقی کی اہمیت کو اجاگر بھی کرنا تھا.
اس موقع پر معروف شخصیات جن میں سعید تقی، حیدر نقوی اور شیخ جواد حبیب شامل تھے نے شرکت کی اور آغائے مہدی مہدوی پور کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ مقررین نے ان کی فکری رہنمائی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں ان کے کردار کی تعریف کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آغائے مہدی مہدوی پور نے نوجوانوں کے کردار پر روشنی ڈالی اور کہا کہ قوموں کی ترقی کا دار و مدار نوجوانوں کی علمی، سائنسی اور اخلاقی تربیت پر ہوتا ہے۔ اگر نوجوان محنت، دیانت داری اور اخلاقی اقدار کو اپنائیں تو ایک منصفانہ اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ اخلاص اور لگن کے ساتھ علم کے حصول کو اپنی ترجیح بنائیں اور سائنسی ترقی کو روحانی و اخلاقی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ رکھیں تاکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ آغائے مہدی پور نے تقریب کے دوران طالبات کے ساتھ ایک خصوصی نشست بھی منعقد کی جس میں انہوں نے خواتین کی تعلیم اور معاشرتی ترقی میں ان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ خواتین کسی بھی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر خواتین تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں تو نہ صرف خاندان بلکہ پوری قوم کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔ انہوں نے طالبات کو تاکید کی کہ وہ تعلیمی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور معاشرتی بہبود میں اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب کے اختتام پر آل لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن چندی گڑھ کی جانب سے آغائے مہدی مہدوی پور کی رہنمائی اور علمی و سماجی خدمات پر گہری تشکر کا اظہار کیا گیا۔ زوجلا سڑک پر برف ہٹانے کے کام کا معائنہ کرنے کے لیے آج کمانڈر وجے نے OC 55 RCC ملبک SDM دراز اور SHO دراز کے ہمراہ زوجلا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر حکام نے زمینی سطح پر برف ہٹانے کے عمل، اس کی پیش رفت اور بارڈر روڈ آرگنائزیشن کے اہلکاروں اور مشینری کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا۔ سول انتظامیہ نے مطالبہ کیا کہ برف ہٹانے والی مشینوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ قومی شاہراہ کو جلد از جلد کھولا جا سکے اور عوام کو درپیش مشکلات کم ہو سکیں۔ اس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے کمانڈر ویجائگ نے مقامی حکام کو ہدایت دی کہ مشینری کی تعداد میں اضافہ کر کے برف ہٹانے کے عمل کو مزید تیز کیا جائے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق شاہراہ کو شیطانی نالہ تک صاف کر دیا گیا ہے۔ کمانڈر ویجائگ نے مزید ہدایت دی کہ وہ برف ہٹانے کے ساتھ ساتھ سڑک کی کشادگی کا عمل بھی جاری رکھا جائے تاکہ آمد و رفت میں مزید بہتری لائی جا سکے اور شاہراہ کو جلد مکمل بحال کیا جا سکے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا کے مطابق کانگریس کے پرمود تیواری نے وقفہ صفر کے دوران ایوان میں یہ معاملہ اٹھایا اور کہا کہ شیئر بازار میں غیر متوقع گراوٹ سے 95 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کار کو اب ہندوستانی بازار پسند نہیں آ رہا ہے اور انہوں نے بڑی مقدار میں اپنا پیسہ نکال لیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہندوستانی بازار میں 12% کمی آئی ہے اور حکومت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے سرمایہ کار اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ملک میں معاشی کساد بازاری کے خدشات سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ پرمود تیواری نے کہا کہ متعدد چھوٹے سرمایہ کاروں نے SIP بند کر دی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت ان لوگوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنی چاہیے۔ غزہ بھر میں غاصب اسرائیل کی اندھادھند بمباری سے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی خبر ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 413 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملوں کی تازہ لہر سے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہ تعداد بھی مزید بڑھ سکتی ہے۔ متعدد متاثرین اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور انہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق غزہ بھر میں کیے گئے ان تازہ حملوں میں اسرائیل کے تقریباً 100 بمباری طیاروں نے حصہ لیا۔ اس غاصب اسرائیل کے وزیر دفاع
کارٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں لڑائی دوبارہ شروع کر دی ہے اور وہ تمام یرغمالیوں کی رہائی تک آگے بڑھنے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ منگل کی صبح غزہ کی پٹی میں فضائی حملوں کی نئی لہر میں 326 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ وہیں حماس نے اسرائیل کے وحشیانہ حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملہ یرغمالیوں کے لیے سزائے موت ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن عزت الرشیق نے کہا کہ اسرائیل فلسطین میں اپنے باقی ماندہ اسیروں کی جانیں قربان کر رہا ہے۔ الرشیق نے CNN کے ذریعے شیئر کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ نتنیاہو کا جنگ میں واپسی کا فیصلہ اپنے اسیروں کو قربان کرنے اور ان کو سزائے موت دینے کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن جنگ اور تباہی کے ذریعے وہ چیزیں حاصل نہیں کر پائے گا جو وہ مذاکرات کے ذریعے حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار طاہر نونو نے اسرائیلی حملوں پر اپنے رد عمل میں کہا کہ عالمی برادری کو اخلاقی امتحان کا سامنا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ قابض فوج کے جرائم دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دیتی ہے یا پھر غزہ میں معصوم لوگوں کے خلاف جارحیت اور جنگ کو ختم کرنے کے عزم کو نافذ کرتی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔